ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاک کے سیکنڈ کینٹو کی لائن نمبر 53 سے لے کر لائن نمبر 100 تک کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اوورآل اس پوئم کی لائن نمبر 201 سے لے کر لائن نمبر 248 ہے۔ ان لائنز میں پوئٹ نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ سلفز کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں اور یہ اپنے کام کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ بلنڈا جب ریور ٹیمز پر سفر کر رہی تھی تو اس دوران بیرن کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے کس طرح سے اس کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دیوتاؤں سے دعائیں کی۔ آج ہم سلفز کی ڈیوٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پوئٹ کہتا ہے آل یعنی تمام لوگ بٹ دا سلف سوائے سلف کے وتھ کیئرفل تھاٹس جسے بہت زیادہ پریشان کر دینے والی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا، اوپریسڈ وہ پریشان تھی، یعنی سب لوگ خوش تھے سوائے اس ہوا کی دیوی یعنی سلف کے، کیونکہ اسے محتاط سوچوں نے پریشان کیا ہوا تھا۔ دا امپینڈنگ یعنی منڈلاتا ہوا، وہ یعنی خطرہ، سیٹ ہیوی بہت وزن ڈالے ہوا تھا، آن ہز بریسٹ اس کے سینے پر، کیونکہ ایک منڈلاتا ہوا خطرہ اس کے سینے پر ایک بوجھ بنا ہوا تھا، یعنی اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ہی سمنس وہ پیغام دیتا ہے یعنی بلاتا ہے۔ سلف جو ہے یہاں پر یہ ایک میل کیریکٹر ہے، تو وہ بلاتا ہے اسٹریٹ ہز ڈینیزنس آف ایئر، ڈینیزنس یعنی باشندے، وہ اپنی ہوائی مخلوق کو بلاتا ہے۔ دا لوسیڈ یعنی نرم و نازک قسم کے، اسکواڈرس یعنی حفاظتی فوجی دستے، راؤنڈ دا سیل ریپیئر، سیل یعنی کشتی کا بادبان اور ریپیئر یعنی کسی چیز کو بہتر بنانا۔ نرم و نازک حفاظتی فوج کا دستہ اس کی یعنی بلنڈا کی کشتی کے بادبان کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سلف حکم دیتی ہے اپنی مخلوق کو تو ساتھ ہی وہ تمام لوگ بلنڈا کی کشتی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، یعنی تمام سلفز اس کی کشتی کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ سافٹ اوور دا شراؤٹ، شراؤٹ یعنی بادبان، ایریل وسپر بریتھ یعنی بادبان کے اوپر ایریل جو ان کی سربراہ ہے وہ بڑی نرمی سے سرگوشیوں کی مانند سانس لیتی ہے، بہت آہستہ سانس لیتی ہے۔ دیٹ سیمڈ جو یوں محسوس ہوتا ہے، بٹ زیفرس یعنی جیسا کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، ٹو دا ٹرین بینیتھ جو کہ نیچے بلنڈا کو صرف ہلکی سی ہوا کی مانند محسوس ہوتی ہے، یعنی ایریل جب بڑی نرمی سے سانس لیتی ہے تو بلنڈا کو وہ ہلکی سی ہوا کی مانند ہی محسوس ہوتی ہے۔ سم ٹو دا سن دیئر انسیکٹ ونگز انفولڈ، کچھ سلفز ایسی ہیں جو اپنے باریک پروں کو سورج کے سامنے کھول لیتی ہیں، انفولڈ کر لیتی ہیں یعنی کھول لیتی ہیں، پر پھیلا لیتی ہیں۔ وافٹ یعنی وہ سوئمنگ کرتی ہیں، تیرتی ہیں، آن دا بریز ہوا میں، وہ ہوا میں تیرتی ہیں یعنی ہوا میں پھڑپھڑاتی ہیں، ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں۔ اور سینک ان کلاؤڈز آف گولڈ یا سنہرے بادلوں میں ڈوب جاتی ہیں، وہ ہوا میں تیرتی ہیں یعنی ہوا میں اڑتی ہیں اور سنہرے بادلوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سلفز کا اب وہ انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ کچھ سلفز تو ایسی ہیں جو کہ اپنے پروں کو سورج کے سامنے کھول لیتی ہیں، کچھ ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں اور کچھ سلفز گہرے سنہرے بادلوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف، فارم یعنی شکل و شباہت، ٹو فائن فار مورٹل سائٹ، مورٹل سائٹ، مورٹل یعنی فانی، سائٹ نگاہ یعنی انسان جیسی فانی مخلوق کی نظر۔ ان کے شفاف اجسام انسانی نظر سے باہر ہیں، ان کے شفاف اجسام انسان کو نظر نہیں آتے، یعنی انسان کی بصارت کے بس میں نہیں ہیں، یعنی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان سلفز کو دیکھ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، شیشے کی مانند ہیں، اس لیے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ دیئر فلوئڈ یعنی ان کا جو مایع ہے، لیکوڈ حالت ہے۔ باڈیز ان کے جو جسم ہیں وہ مایع کی طرح لیکوڈ کی مانند ہیں۔ ہاف ڈیزالوڈ ان لائٹ، وہ روشنی میں آدھے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے مایع سے بنے ہوئے اجسام روشنی میں
آدھے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آدھا جسم ان کا دکھائی دیتا ہے، ہلکا سا جسم دکھائی دیتا ہے، باقی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ لوز ٹو دا ونڈ دیئر ایری گارمنٹس فلیو، ان کے ہوا سے بنے ہوئے اجسام ہوا کے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں۔ تھن یعنی پتلی سی، باریک سی، گلٹرنگ یعنی چمکدار، ٹیکسچر یعنی بناوٹ، آف دا فلمی یعنی جھلی دار، ڈیو شبنم کے قطرے، ان کی باریک سی جھلی نما لطیف جو بناوٹ ہے وہ شبنم کے قطروں کی مانند ہی دکھائی دیتی ہے، یعنی جس طرح سے شبنم کے قطرے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے جو اجسام ہیں ان کی جو جھلی ہے، ان کے اجسام کی جو جھلی ہے وہ بالکل لطیف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اور وہ دیکھنے میں شبنم کے قطروں کی مانند ہی دکھائی دیتی ہے۔ ڈپڈ یعنی ڈوبے ہوئے، ان دا ریچسٹ ٹنکچر آف دا اسکائز، یعنی جو آسمان کی کثیف بناوٹ میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے اجسام، ان سلفس کے اجسام بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں شبنم کے قطروں کی طرح، اور وہ کثیف اور موٹے آسمان میں ڈوبے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ویئر لائٹس ڈسپورٹس، جہاں پر روشنی اٹکیلیاں کرتی ہے، ان ایور منگلنگ ڈائز، اور منگلنگ ہر وقت بدلتی ہے، ڈائز رنگ، جہاں وہ ہمیشہ بدلتے ہوئے رنگوں کی روشنی کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں، یعنی آسمان پر ہر لحظہ سورج کی اور دیگر سیاروں کی گردش کی وجہ سے روشنی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور ہمیشہ رنگ بدلتے ہیں آسمان پر، تو یہ جو سلفس ہے وہ بھی ہمیشہ آسمان کے ان بدلتے ہوئے رنگوں کی روشنی کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہیں، یعنی کھیل کود کرتی ہیں۔ وائل، جبکہ ایوری بیم، ہر شعاع، نیو ٹرانزینٹ، ٹرانزینٹ یعنی عارضی، کلر فلنگس، فلنگ یعنی چھوڑنا، جبکہ ہر شعاع نئے عارضی رنگ چھوڑتی ہے۔ کلرز، اور جو اس کا رنگ ہے، دیٹ چینج وین ایور دا ویو دیئر ونگس، ان کے پروں کو ہلانے سے ہی ہر وقت رنگ بدلتے ہیں، یعنی آسمان کی رنگت ان کے پروں کو ہلانے کی وجہ سے ہی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ امڈ دا سرکل، امڈ یعنی درمیان، سرکل یعنی دائرہ، آن دا گلڈڈ، گلڈڈ یعنی ملمع کیے ہوئے، یعنی جس کے اوپر گولڈ کی تہ چڑھا دی ہو، ماسٹ یعنی مستول یعنی کشتی کا ایک حصہ، اس دائرے کے درمیان ملمع کیے ہوئے یعنی سنہری رنگ کے مستول پر، سپیریئر بائی دا ہیڈ، جو سب سے اعلیٰ رتبے والی ہے، واز ایریل پلیسڈ، اس کا نام ایریل ہے اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ کشتی جس پر بلنڈا سوار ہے اس کا جو سنہری رنگ کا مستول ہے، اس کے اوپر ان سلفس کی جو سردار ہے جس کا نام ایریل ہے اور وہ ایک میل کیریکٹر ہے، وہ اس کے اوپر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہز پرپل پینینز، اس کے جو پرپل کلر کے یعنی ارغوانی یا جامنی رنگ کے پر ہیں، اوپننگ ٹو دا سن، وہ سورج کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اس کے ارغوانی رنگ کے پر سورج کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہی ریزڈ ہز ایزیور، اس نے اپنی نیلی جادوئی چھڑی اوپر اٹھائی، اینڈ دس بگن، اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا آغاز کیا، یعنی اب وہ ایک سپیچ دے گی تمام سلفس کو جس میں وہ انہیں آئندہ حالات کے لیے انسٹرکشنز دے گی۔ اس سے پہلے وہ انہیں ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتائے گی کہ وہ آلریڈی کیا کر رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اب آگے مزید کیا کرنا ہے بلنڈا کے لیے، بلنڈا کے بالوں کی حفاظت کے لیے وہ انہیں انسٹرکشنز دے گی۔ وہ کہتی ہے، یہ سلف، اے سلف اینڈ سلفڈز، اے دیوی اور دیوتاؤ، ٹو یور چیف گیو ایئر، اپنے آقا، اپنے چیف کی بات کو غور سے سنو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فیز، اے پریو، فیریز یعنی پریو، جینی یعنی اے جنات، ایلوز یعنی بھوت، ایلوز اینڈ ڈیمن ہیئر، یعنی اے پریو، اے جنات اور اے بھوتو، میری بات کو غور سے سنو۔ یہ نو، تم سب جانتے ہو، دا سفیئرز یعنی کرے، اینڈ ویریس اور مختلف، ٹاسکس اسائنڈ، ٹاسکس یعنی کام، اسائنڈ یعنی سونپنا، تم کائنات اور اپنے ذمے لگائے ہوئے کاموں سے آگاہ ہو، بائی لاز یعنی قانون کے، اٹرنل یعنی الوہی یا دائمی، ٹو دا ایریل کائنڈ یعنی ہوائی مخلوق کو جو کام تجویز کیے گئے ہیں وہ کام
جو دائمی قوانین نے ہوائی مخلوق کو یعنی ایریل کو سونپے ہیں۔ اب وہ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے دیویو دیوتاؤ اور اے پریو جنات اور اے بھوتو، تم میری بات کو یعنی اپنے آقا کی بات کو غور سے سنو، کیونکہ دائمی قوانین نے ایریل یعنی ہوائی مخلوق کو جو کام سونپے ہیں، تم کائنات اور اپنے ذمے لگائے ہوئے کاموں سے بخوبی آگاہ ہو۔ سم ان دا فیلڈز آف پیورسٹ ایدر یعنی نرم و نازک مادہ، کچھ نرم و نازک خالص ترین مادے سے بنی ہوئی مخلوق میدان میں کھیلتی ہے، اینڈ باسٹ اور آگ سے اپنے جسموں کو گرم کرتی ہے، اینڈ وائٹن ان دا بلیز آف دا ڈے، اور وہ دھوپ میں اپنے جسموں کو گرم کرتے ہیں اور دن کے شعلوں میں ہلکی ہو جاتی ہیں، یعنی لطف اندوز ہو کر ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سم گائیڈ کچھ رہنمائی کرتے ہیں، دا کورس راستے کی، آف وانڈرنگ بھٹکتے ہوئے، اوربس شہاب ثاقب کی، آن ہائی اوپر بلند آسمانوں میں، کچھ آسمانوں کی بلندیوں میں گردش کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے شہاب ثاقب کی رہنمائی کرتی ہیں، اور رول دا پلانٹس تھرو دا باؤنڈلیس اسکائی، یا وسیع آسمان پر سیارے کو گردش کرنے میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سم لیس ریفائنڈ، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ لیس ریفائنڈ یعنی کم خالص یعنی کھردری سطح والے، بینیتھ دا مونز پیل لائٹ، کچھ ایسی ہیں جو کہ چاند کی کھردری سطح کے نیچے اس کے محور میں ہوتی ہیں، اس کے دائرے میں ہوتی ہیں، پرسو دا سٹارز، اور وہ ستاروں کا پیچھا کرتی ہیں، دیٹ شوٹ ایتھورڈ دا نائٹ، اور کچھ رات کے وقت ٹوٹے ہوئے ستاروں کا پیچھا کرتی ہیں، اور سکس دا مسٹ ان گروسر ایئر بلو، سک یعنی جذب کرتی ہیں، مسٹ یعنی دھند کو، گروسر یعنی کسی راز کو افیاں کر دینا، یعنی ایریل نے کہا کہ یا اس کے نیچے راز افیاں کرنے والی ہوا میں جذب ہو جاتی ہیں، اور ڈپ دیئر پینینز، یا ڈبو دیتی ہیں اپنے پروں کو، ان دا پینٹڈ بو یعنی رنگین دھنک میں، یا اپنے پر رنگین دھنک میں ڈبو دیتی ہیں، آف بریو یا پیدا کرتی ہیں، فائرس یعنی خطرناک، ٹیمپیسٹس طوفان، آن دا ونٹری مین، یا موسم سرما کے دنوں میں خطرناک طوفان پیدا کرتی ہیں، اور اوور دا گلیپ یعنی کھیتوں میں، ڈسٹل یعنی برساتی ہیں، در کائنڈلی رین، یا کھیتوں پر نرمی سے بارش کو برساتی ہیں، ادر آن دا ارتھ اوور ہیومن ریس پریزائڈ، اور دوسری وہ ہیں جو زمین پر انسانی نسلوں پر رول کرتی ہیں، انسانی نسلوں پر حکمرانی کرتی ہیں، واچ آل دیئر ویز، ان کے طور طریقوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، اینڈ آل دیئر ایکشنز گائیڈ، اور ان کے اعمال میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں، آف دیز دا چیف دا کیئر آف دا نیشن آن، ان میں سب سے اعلیٰ مخلوق وہ ہے جو کسی قوم کی حفاظت کرے۔ اب ایریل نے انہیں ان کے تمام مختلف کام بتا دیے ہیں، یعنی کچھ سیلفز ایسی ہیں جو کہ بلندیوں پر گردش کرتے ہوئے شہاب ثاقب کی رہنمائی کرتی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ وسیع آسمان پر سیارے کو گردش کرنے میں مدد دیتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ چاند کی کھردری سطح کے نیچے اس کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہیں، کچھ رات کے وقت ٹوٹے ہوئے ستاروں کا پیچھا کرتی ہیں، یا کچھ راز افیاں کرنے والی ہوا میں جذب ہو جاتی ہیں، کچھ رنگین کوسے قزح یا دھنک میں ڈوب جاتی ہیں، کچھ موسم سرما کے دنوں میں خطرناک طوفان لاتی ہیں، کچھ کھیتوں پر بارش برساتی ہیں، کچھ زمین پر انسانی نسلوں پر حکمرانی کرتی ہیں، ان کے طور طریقوں کا مشاہدہ کرتی ہیں اور ان کے اعمال کی رہنمائی کرتی ہیں۔ لیکن ان سب میں سے سب سے اعلیٰ کام وہ ہے جو کسی قوم کی خدمت کرنا ہے، اینڈ گارڈ اور حفاظت کرنا، ود آرمز ڈیوائن دا برٹش تھرون، اور اپنے آسمانی ہتھیاروں کے ساتھ برطانیہ کی سلطنت کی حفاظت کرنا۔ یعنی سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ کسی مخلوق یا قوم یا برطانیہ کی سلطنت کی آسمانی ہتھیاروں سے حفاظت کرنا سب سے اعلیٰ ترین کام ہے۔ اور ہمبلر یعنی ہمارا جو عاجزانہ پروونس فرض ہے، از ٹو ٹینڈ دا فیئر، فیئر یعنی خوبصورت لڑکیاں، ہمارا سب سے عاجز ترین کام یہ ہے کہ ہم خوبصورت ترین لڑکیوں کی حفاظت کریں۔ ناٹ اے لیس پلیزنگ دو لیس گلوریس کیئر، یعنی یہ اعلیٰ مخلوقات کو جو سونپے گئے کام ہیں
ان سے کم خوشی والا کام نہیں ہے، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ یعنی سب سے اعلیٰ مخلوق وہ ہے جو کہ برطانیہ کی سلطنت کی حفاظت کرے یا کسی قوم کی حفاظت کرے، لیکن جو خوبصورت لڑکیوں کی حفاظت صرف کرتی ہیں ان کا کام ان سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوگا، ان کا بھی کام ان سے کئی گنا بہتر ہی ہوگا۔ یعنی خوبصورت لڑکیوں کی حفاظت کرنا کسی قوم کی اور برطانیہ کی سلطنت کی حفاظت کرنے سے اعلیٰ کام ہے۔ ٹو سیو دا پاؤڈر فرام ٹو روٹ آ گیل، یعنی پاؤڈر کو تیز جکڑ سے بچانے کے لیے ناٹ لیٹ دا امپریزنڈ اسینسز ایکسیل، اور بوتلوں میں بند خوشبوؤں کو بخارات بن کر یعنی ایویپوریٹ ہو کر اڑنے سے بچانا۔ ٹو ڈرا فریش کلرز فرام دا ورنل فلاورز، ورنل یعنی سدا بہار پھولوں سے تازہ رنگ کشید کرنا۔ ٹو اسٹیل فرام رینبو، اور رینبو یعنی دھنک یا قوس قزح سے چرا لینا۔ اور آر دے ڈراپ ان شاورز اے برائٹر واش، بارش میں ملنے سے پہلے ہی دھنک سے اس کے رنگوں کو چرا لینا، یہ بھی تمہارا کام ہے۔ ٹو کرل دیئر ویونگ ہیئرز، ان کے لہراتے ہوئے بالوں کو بل دینے کے لیے، ان میں کرل ڈالنے کے لیے۔ اسسٹ دیئر بلشیز، اور ان کے جو گالوں پر شرم کی وجہ سے سرخی آ جاتی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے ان کی مدد کرنا۔ اینڈ انسپائر دیئر ایئرز، اور ان کے ناز نخروں کو بڑھوتری دینے کے لیے۔ نے یہی کافی نہیں ہے، آفٹ یعنی اوفن اکثر، ان ڈریمز خوابوں میں، انوینشن اینڈ بیسٹاؤ یعنی کسی کو کچھ عطا کرنا، یہی کافی نہیں ہے بلکہ اکثر ان کے خواب میں ہم انہیں نئے نئے خیالات سے نوازتے ہیں۔ ٹو چینج اے فلاؤنس یعنی فلاگ کی جھالر کو تبدیل کرنا، اور ایڈ اے فربلو، اور نئے طریقے سے فال لگانا بھی تمہارا ہی کام ہے۔ ان کی فراق کی جھالر کو تبدیل کرنا اور نئے طریقے سے فال لگانا بھی تمہارا ہی کام ہے۔ یعنی اس نے کہنے کی یہ کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ تمہارے ذمہ کام ہے، اور ان سب سے بڑھ کر برطانیہ کی سلطنت کی حفاظت کرنا اور کسی قوم کی حفاظت کرنا سب سے اعلیٰ کام ہے، لیکن کسی خوبصورت لڑکی کی حفاظت کرنا اور اس کی چیزوں کی حفاظت، اس کے ساز و سامان کی حفاظت کرنا اور اس کے بالوں کی حفاظت کرنا، یہ تمام کام جو ہیں یہ ان اعلیٰ ترین کاموں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور ارفع کام ہیں۔ یہاں تک ہم نے اس کینٹو کی لائن نمبر 200 کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کینٹو کو کمپلیٹ کریں گے، جس میں ایریل نے تمام سلفس کو ان کی ڈیوٹیز بتانے کے بعد اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بلنڈا کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، اس کے بالوں کو کس طرح سے بیرن سے محفوظ رکھنا ہے، ان تمام معاملات میں ان سلفس کو وہ انسٹرکشن دیتی ہے اور ان کے ذمے مختلف کام لگاتی ہے۔ الیگزینڈر پوپ کی اس پوئم یعنی دا ریپ آف دا لاگ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔